آئین پاکستان کے آرٹیکل 38F میں بالکل ابتدا سے یہ بات درج ہے کہ سود کا خاتمہ جلد از جلد کیا جائے گا، مگر عوام کے ووٹوں سے منتخب حکمران ہوں یا ڈکٹیٹرز، سبھی مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ اس معاملے پر 1990 میں عدالتی جدوجہد کا آغاز ہوا، جس کے مختلف مراحل ہیں۔ آخرکار 28 اپریل 2022 کو فیڈرل شریعت کورٹ نے جماعت اسلامی اور دیگر کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا کہ 5 سال یعنی 31 دسمبر 2027 تک نظام کو سود سے مکمل پاک کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ایک تاریخی پیش رفت اور طویل و صبر آزما جدوجہد کا نتیجہ تھا، مگر گزشتہ دنوں پارلیمان نے 26ویں آئینی ترمیم پر کام شروع کیا تو عجیب و غریب بات سامنے آئی۔ جیو ٹی وی کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم کے متن میں لکھا گیا کہ جس حد تک ممکن ہو 1 جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ آئین پاکستان کی اہم شق میں خوفناک تبدیلی کی کوشش تھی۔ اسلام پسند حلقوں، جماعتوں اور وکلاء نے اس بات پر شور مچا دیا اور پارلیمان میں بیٹھی جماعتوں کو خبردار کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے ٹویٹ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں سود کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ جس حد تک ممکن العمل کا لفظ شامل کر کے ریاست کو یہ اختیار دینے کی سازش ہو رہی ہے کہ صرف قابل عمل حد تک سود کو ختم کیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن ہوش کے ناخن لیں۔ سپریم کورٹ کے وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ نے لکھا کہ سود کے مکمل خاتمے سے متعلق آرٹیکل 38F میں مجوزہ ترمیم میں جلد سے جلد کی جگہ یہ فقرہ کہ جس حد تک ممکن العمل ہو جنوری 2028 تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا، سود سے متعلق اس بنیادی اسلامی شق پر ایک سخت حملہ ہے۔ جب معاملہ بگڑا، تنقید شروع ہوئی اور توجہ دلائی گئی تو پھر 26ویں ترمیم کی اصلاح کی گئی اور مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ معروف کالم نگار آصف محمود نے 1 جنوری 2028 تک سود کے خاتمے کے معاملے پر توجہ دلاتے ہوئے لکھا کہ یہ ترمیم آئین کے باب نمبر 2 میں کی گئی ہے، یعنی عملی طور پر اس ترمیم کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ باب نمبر 2 اقوال زرعی کا ایک مجموعہ ہے اور آئین کا حصہ بھی ہے، لیکن خود آئین کے مطابق اس حصے پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس باب میں آرٹیکل 38D میں پہلے ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سود کا خاتمہ کیا جائے گا، تو اب اس کے خاتمے کے لیے 2028 تک کی مزید آئینی مہلت عطا فرمانا کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اس شق کے اضافے سے اپنے کارکن کو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن دلیل کی دنیا میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مولانا نے اگر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیز شامل کروانا ہی تھی تو اسے باب نمبر 2 کی بجائے کہیں اور شامل کروا لیتے تاکہ اس کی کوئی حیثیت تو ہوتی۔ یہ بات آرٹیکل 2 میں بھی شامل کروائی جا سکتی تھی اور باب نمبر 9 میں بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب پاکستان کے عوام اپریل 2022 میں دیے گئے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے دباؤ برقرار رکھیں۔ شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق 31 دسمبر 2027 تک نظام کو سود سے مکمل پاک ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی جب 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے نظام سے سود کے خاتمے کا فیصلہ دیا تھا تو نواز شریف حکومت نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، جس کے بعد طویل عدالتی جنگ کا آغاز ہوا۔ سود سے پاک نظام کے قیام میں ہی امت کی کامیابی ہے اور یہ حکم خداوندی بھی ہے۔ لازم ہے کہ اس معاملے کو ٹھوس بنیادوں پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ کسی ایک فرد یا جماعت کا نہیں بلکہ ہر شخص اور ہر جماعت کی ذمہ داری ہے۔